اب انشاءاللہ 10ویں آیت سے ہم آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کافروں کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن کا، اللہ کا، رسول کا انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے، فرمایا نہ ان کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور ان کے اوپر عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، انہوں نے انکار کیا۔ تو فرمایا کہ کوئی شے یا کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ایک واحد طریقہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو واحد راستہ ہے کلمہ طیبہ۔ جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھا اور ہر طریقے سے اس نے اس پر عمل کیا، وہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جس نے کلمے کا انکار کیا، اللہ رسول کا انکار کیا، تو پھر اس کے پاس چاہے دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہو، وہ دولت بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس کا خاندان کتنا ہی بڑا ہو، لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتا۔ اور پھر کہا کہ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہے۔ وہی لوگ ہیں کافر جن کو دوزخ میں جلایا جائے گا، ان کو ایندھن کہا گیا۔ آپ جانتے ہوگے کہ گاڑی چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو، اس کو ایندھن کہا جاتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یہ دوزخ کا ایندھن ہے، انہی سے دوزخ کو جلایا جائے گا، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔ دوزخ تو پہلے سے جل رہی ہے، لیکن اس کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے یہ کافروں کو ڈالا جائے گا جو انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 11 میں ارشاد فرمایا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ یعنی آج جو کافر ہے وہ اسی راستے پر ہے، اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو کبھی فرعون کا طریقہ ہوا کرتا تھا یا ان سے پہلے والوں کا طریقہ۔ فرعون کا جو طریقہ تھا آج بھی لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور فرعون سے پہلے والوں کا طریقہ مطلب قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، ان کا طریقہ۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کدأب آل فرعون، کہ تم مال و دولت کے بھروسے یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے۔ جب دنیا کا بادشاہ فرعون وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا، دنیا کی دولت اسے نہ بچا سکی، تو کوئی اور کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے مثال دی کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، اور والذین من قبلہم، اس سے پہلے والوں کے ساتھ، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کذبوا بآیاتنا، ان پر کیوں عذاب ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے انکار کیا اللہ کے کلام کا۔ فرعون جو تھا وہ بھی انکار کرنے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی توریت کا۔ قوم عاد، قوم سمود جو تھی وہ بھی رسول کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو ان پر عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر آگے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، معاملہ کیا، یہ ان کے گناہوں کے سبب ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گناہ پر گناہ اتنے کر لیے تھے کہ پھر اللہ نے جب ان کے گناہوں پر پکڑ کی تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہوئے، جسے اللہ نے کہا
واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب ہے اس کا، کوئی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ان کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤں گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤں گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دراصل اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی، وہ مثالی فتح تھی مسلمانوں کے لیے بھی، پہلی مرتبہ کسی باقاعدہ جنگ میں مسلمان لڑ رہے تھے، اور 313 مسلمان تھے اور سامنے 950 1000 کے قریب کافر تھے، اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھا، زیادہ سامان بھی نہیں تھا، زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنے سے 3 گنا کی فوج سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ تو جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مسلمان خوش تھے، اور خوشی کی حالت میں جب مسلمان مدینہ واپس لوٹے نا، تو جو یہودی تھے وہ کہنے لگے مسلمانوں کو، وہ کہنے لگے کہ تم مسلمانوں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو تمہارا مقابلہ مکے کے چند لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے، چند چھوکروں کے ساتھ ہوا، وہ بھی ناتجربے کار لوگ تھے، ان سے تمہارا مقابلہ ہوا اور تم جیت گئے، تو اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ زیادہ خوش مت ہونا، ابھی تم نے تو عرب کے لوگوں سے مقابلہ کیا مکے کے۔ انہوں نے کہا جب تمہارا ہم سے مقابلہ ہوگا تب ہم تمہیں بتائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو دھمکیاں دی اور کہا کہ تم بدر میں کامیاب ہو کر کے زیادہ اچھلنے اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جب ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو تم کو پتہ چلے گا مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا، اے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کہ یہ یہودی جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بتائیں گے، تو اللہ نے کہہ دیا حبیب ان سے کہہ دیجئے جب وہ وقت آئے گا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، چند ہی سال گزرے تھے تو پورے مدینے کے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور پھر وہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا وہ سچ اللہ نے کر کے دکھایا کہ آج تم اپنے آپ پر ناز کر رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور کیا کہا، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤں گے، یعنی کہ صرف دنیا میں بے عزتی کافی نہیں، بلکہ تم تو مر جاؤ گے تب تم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، ہانکا جائے گا تم کو، جس طرح بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو دنیا میں تو شکست ہونی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی تم کو عذاب کے لیے ہانکا جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم واقعی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے۔ وہ کون سے 2 گروہ؟ جو جنگ بدر میں لڑے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ اللہ نے فرمایا ان 2 گروہوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ آگے کا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اب جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ مسلمان تھے۔ اور آگے کہا وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ دوسرا گروہ جو تھا وہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جب جنگ بدر کی رات
کافر سوئے مسلمان سوئے تو دونوں کی نگاہ میں ان کو کم تعداد دکھائی گئی خواب میں، یعنی مسلمانوں نے خواب دیکھا تو کافر کم دکھے، کافروں نے خواب دیکھا تو انہیں مسلمانوں کی تعداد کم دکھی، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ کافر بھاگ نہ جائے میدان چھوڑ کر۔ اگر رات ہی میں ان کو بتا دیا جاتا کہ مسلمان زیادہ ہے تو وہ صبح اٹھ کے بھاگ جاتے، تو ان کو پہلے کم تعداد دکھائی تاکہ وہ جمے رہے میدان میں، اور پھر جب جنگ کا وقت آیا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو دگنا دیکھا، انہوں نے مسلمانوں کو 2 گنا دیکھا، یعنی 313 مسلمان تھے جنگ بدر میں تو انہوں نے دیکھا کہ 626 مسلمان سامنے نظر آ رہے، ان کی تعداد دگنا ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ ایک وہ مسلمان تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور ایک کافر تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، یہ بھی اللہ کی مدد تھی جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی تائید کی تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کافروں کو بڑھ کر دکھائی گئی، اور اللہ نے مدد بھیجی تو اللہ نے 5000 فرشتوں کو جنگ بدر میں نازل کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کی جب مدد آتی ہے تو انسان کے سوچ گمان سے بھی زیادہ آتی ہے۔ بدر کے میدان میں مسلمان تو اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو لاچار سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں، ہماری تو تعداد بھی کم ہے، لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تو 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ تو اسی لیے انسان کا اپنے رب پر ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان یقین مضبوط ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر انسان کتنی ہی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد جب پہنچیں گی تو ہر مصیبت دور ہو جائیں گی۔ انسان کتنی بڑی پریشانی میں ہو، اللہ کی مدد جب آئیں گی تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے کہا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ پھر کہا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی جو یہ جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، جس میں مسلمان کم ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے، جس میں مسلمانوں کے لیے فرشتے نازل کیے گئے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے پاس عقل ہو، بے عقل انسان اس کو سمجھے گا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 14 میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا۔ آراستہ یعنی سجا دیا۔ تو اب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، اس کے سجاوٹ کو دیکھ کر کے انسان محبت کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ اگر ایک سادی دیوار بھی ہو، اینٹوں کی بنی دیوار ہو، وہ اتنی خوبصورت نہیں لگیں گی، لیکن جب اس پر کلر کر دیا جائے گا تو پھر وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ تو یہ آرائش ہے، اللہ نے اس کو سجایا دنیا کو، انسان اس میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتا ہے، اس کو وہ ساری چیزیں پسند آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سجاوٹ کی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آراستہ کر دیا دنیا کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھے کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور کون اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔
بلکہ میں آپ کو بتا دوں، جب جنت کو اور جہنم کو اللہ نے بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا جبریل جاؤ ذرا جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ، جنت دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے، جب جنت میں جا کر دیکھا تو واپس آ کر عرض کی مولا جنت تو نے اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ کون انسان ہوگا جو جنت میں جانے کے لیے محنت نہیں کرے گا، ہر کوئی محنت کرے گا، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ پھر کہا جاؤ جبریل جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ جب حضرت جبریل گئے جہنم دیکھی تو آ کر کہنے لگے مولا تو نے جہنم اتنی سخت بنائی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ جہنم میں جانے والا کام کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا جبریل اب دوبارہ جنت میں جاؤ۔ اب جنت کو مشکلوں سے ڈھانپ دیا گیا، جنت کو مصیبتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت جبریل نے جب دیکھا تو کہا مولا یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، جنت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن جنت میں جانے والا راستہ آسان نہیں ہے، اب آسان نہیں ہے جنت میں جانے والا راستہ، اس لیے کہ اس میں تکلیف انسان کو نظر آ رہی ہے۔ نماز پڑھنا تو انسان سمجھتا ہے تکلیف کا کام ہے، یار اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو، مسجد جاؤ وضو کرو نماز کے لیے کھڑے رہو سورہ فاتحہ پڑھو تسبیح پڑھو، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے تو یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مصیبت والا راستہ ہے، مصیبت سے چل کر جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے یار میں نے اتنا مال کمایا پیسہ کمایا، اللہ کی راہ میں 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا، یہ تو یار مشکل ہے۔ تو یہ مشکل ہے اسی لیے تو جنت کا راستہ ہے۔ انسان کو لگ رہا ہے کہ یار میں نے اتنے پیسے کمائے اب قربانی کا وقت ہے، مجھے قربان کرنا پڑے گا جانور، میں نے اتنے پیسے کمائے اب حج ادا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو انسان کو جو مصیبت نظر آ رہی ہے دراصل یہ تو اوپر کی پرت ہے، اصل جو اس کا فائدہ ہے وہ تو نیچے ہے، جنت میں ہے۔ تو حضرت جبریل نے جا کر کے دیکھا تو کہا مولا اب تو جنت مشکل ہو گئی، بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ جبریل جہنم کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے جہنم کا مشاہدہ کیا تو پھر اس کے بعد آ کر کے کہا مولا اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے، اس لیے کہ تو نے جہنم کا راستہ اتنا آسان کر دیا ہے، جہنم کو تو نے سجا دیا، جہنم میں جانے والے راستے کو تو نے سجا دیا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان جہنم سے بچے گا۔ اور وہ ہے بھی، آپ دنیا میں دیکھیے انسان بازار میں جا رہا ہے تو بازار میں جاتے جاتے بدنگاہی کرتے ہوئے جا رہا ہے، جہنم کا راستہ ہے، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ انسان کا کاروبار ہے جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہا ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ انسان زنا کر رہا ہے، یہ جہنم کا راستہ، اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے۔ انسان چوری کر رہا ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خواہشات کو سجا کر کے رکھا ہے، تو اب جو اپنی خواہشوں پر چلے گا وہ جہنم کے راستے پر جائے گا، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق رہے گا وہ جنت کے راستے پر جائے گا۔ اور اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یعنی کہ اللہ نے بتا بھی دیا کہ ہم نے کن کن چیزوں کو آراستہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز عورتوں کو آراستہ کیا، انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان اس میں ڈوب جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے جانے کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ یعنی یہاں کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ ساری عورتوں کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں بات چل رہی ہے غیر محرم عورتوں کی، کہ جو انسان بدنگاہی کے لیے کر رہا ہے یا جو غیر تعلقات بنا رہا ہے، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سجایا ان کو اور انسان اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فرمایا عورت،
اور اس کے بعد فرمایا بیٹو، یعنی انسان پوری زندگی بچوں کے لیے کماتا ہے، بچوں کے لیے گزار دیتا ہے کہ میں بچوں کو بڑا کروں گا تو بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے، مجھے کما کر کے لا کر کے دیں گے، میرا خاندان آگے بڑھائیں گے، میرا نام روشن کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ بھی سجاوٹ ہے۔ ہم عورت کے دنیا کے اندر فحاشی کے چکر میں ڈوب جائیں، نہیں تو پھر اپنی اولاد کے لیے ڈوب جائیں گے، حرام حلال کی تمیز نہیں کریں گے، حرام طریقے سے بھی کمائیں گے، غلط طریقے سے بھی کمائیں گے، اس لیے کہ بال بچوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ آزمائش ہے تمہاری، ہم نے سجاوٹ کر کے رکھی ہے ان کو۔ اور پھر کیا کہا؟ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کو۔ اور چونکہ سونا اور چاندی تو ہر زمانے میں اس کی اہمیت رہی ہے، بھلے چاندی کی کم ہو گئی لیکن سونے کی اہمیت تو ہر زمانے میں رہی ہے۔ اور اس کے جو انسان نے ڈھیر جمع کیے، اب بھلے ہی آپ کے پاس 2-5 کلو سونا نہیں ہو، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو گورنمنٹ کا یہ تو ماننا ہے نا کہ آپ کا جو سونا ہے، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے ان پیسوں کا سونا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ریزرو بینک کے اندر پیسے جمع نہیں ہے، لوگوں کا سونا جمع ہے۔ تو ادھر ہمارے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے لیکن اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ سونے میں ہے۔ تو اللہ نے کہا تم نے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو جمع کیا، یہ بھی دنیا کے اندر ایک سجاوٹ ہے۔ بینک بیلنس ہم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ بھی سجاوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ نشان لگائے گئے گھوڑوں۔ اس زمانے میں جو تھے تو کچھ گھوڑے ایسے ہوتے تھے کہ جو بہت زیادہ قیمت میں بکا کرتے تھے اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوا کرتی تھی کہ یہ گھوڑا بہت اعلیٰ قسم کا ہے، یہ اعلیٰ گھرانے کا گھوڑا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ بھی نشانی ہے۔ اور آج کے زمانے میں گھوڑے تو ہے لیکن اس کے بجائے سواری کے طور پر ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، تو انسان اس میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے کار کو جا کر کے دیکھیں گے کوئی اسکریچ کہیں سے تو نہیں لگ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سجاوٹ کی چیزیں ہے، تم اس میں دھوکہ کھا رہے ہو، چاہے دنیا کے اندر غیر محرم عورتیں ہو یا اپنی اولاد کے لیے حرام کمانا ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہو یا سواریاں ہو، اس میں دھوکہ کھا رہے۔ اور اس کے بعد کہا مویشیوں اور کھیتیوں، زمینیں اور کھیتیاں جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کو ڈبانے کے لیے نہیں بنائی گئی، انسان کو ڈوبنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو صرف استعمال کی تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد کیا فرمایا، خود ہی اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ ساز و سامان ہے، یہ استعمال کی چیزیں ہے، یہ ساز و سامان ہے دنیا کا، لیکن ہم اس میں ڈوب گئے انہی چیزوں کی محبت میں۔ بلکہ میں نے کبھی ایک قول پڑھا تھا، ایک بزرگ نے کہا تھا کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا زمانہ وہی ہے، انسانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، چیزوں سے محبت کی جا رہی ہے۔ میرا گھر، میری گاڑی، میرا موبائل، میرا یہ، میرا وہ، اور انسان کی کوئی اہمیت نہیں، انسان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے سامان کی طرح، اس سے دل تو نہیں لگانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، صرف اللہ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا گھر ہمیں جو سکون نہیں دے سکتا اس سے کئی گنا زیادہ سکون ہمیں اللہ ہم کو جو ٹھکانہ دے گا اس میں ہم کو عطا کیا جائے گا۔ تو سب سے اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی بارگاہ چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہم نے شامل کر دیا ہے،
اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نفس کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، نفس کے خلاف جنگ کرنا۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، نفس کے خلاف جنگ کرنا انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ نفس کے خلاف جنگ کیا اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی، تو ہم کو اس کے خلاف جا کر گرم پانی پینا ہے۔ نفس کہتا ہے سو جا، سونے کے بجائے ہمیں عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ جو نفس ہم سے چاہتا ہے اس کا الٹا کرے، اس کے خلاف کرے۔ بلکہ ایک حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ایک پنڈت آیا، اور اس نے بھی اپنے نفس پر بڑا قابو پایا ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی کچھ کمالات تھے، اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عام لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تھی، تو اس کے پاس بھی کچھ چیزیں تھیں۔ وہ آیا غریب نواز کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا رہوں زندگی بھر۔ غریب نواز نے پوچھا بتا تو صحیح آخر تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا نفس کہتا ہے مجھے سونے کو تو میں اس وقت تپسیا کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور کہا میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کے الٹا کام کرتا ہوں۔ اب غریب نواز تو غریب نواز تھے، پھر تو حضور خواجہ غریب نواز نے کہا اچھا کہ زندگی بھر تو نے نفس کے مطابق کام نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا۔ ہمیشہ اس کے خلاف کام کیا؟ کہا ہاں کیا۔ آگے بھی کرے گا؟ کہا ہاں کروں گا۔ تو پھر میرے غریب نواز نے کہا اس سے چل بتا تیرا نفس تجھے کلمہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ تیرا نفس کہتا ہے تجھے کلمہ پڑھنے کو؟ اس نے کہا نہیں، میرا نفس مجھے کلمہ پڑھنے کا نہیں کہتا۔ حضور غریب نواز نے کہا پھر تو تجھے پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے اور نفس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو نفس پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف طور پہ تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور بتا دیا کہ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور یہ تمام کام انسان کو کرنے چاہیے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ یعنی کہ جو چیزیں پہلے بتائی گئی، دنیا کی جو آسائش ہے، دنیا کی جو دکھاوٹ ہے، حضور فرماتے کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ اور آگے کہا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو تم نے دیکھ لی، اس سے بہتر کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اور کیسی جنتیں؟ فرمایا جن کے نیچے نہریں رواں ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہے، اور انسان جب ان نہروں کو دیکھے گا تو اسے ایک الگ ہی طور پر سکون ملے گا، اس پر اطمینان اس کو ملے گا نہر کو دیکھنے پر۔ آج بھی آپ دیکھیں، ہم تو کبھی نہیں گئے لیکن جو لوگ باہر کی کنٹری میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نیچے فرش بچھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پانی ہوتا ہے اور اندر مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہے۔ مطلب نیچے نہر ہوتی ہے اور اوپر سے انہوں نے راستہ بنایا ہوتا ہے، جب انسان اس پر چلتا ہے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ اور میں تفسیر میں بتا چکا ہوں، سب سے پہلی ایسی نہر بنانے والا کوئی تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے موکل کے ذریعے ایسی نہر بنائی تھی۔ جب بلقیس آپ کے محل میں آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا نیچے پانی ہے لیکن اوپر چل رہے تو پانی پیر کو نہیں لگ رہا تھا، تو وہ نہر اللہ نے فرمایا کہ جنت میں نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ جو جنت میں انسان چلا جائے گا وہ واپس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یہ فضل ہے اللہ کا۔ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو گیا اس سے باہر وہ نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ اور انعام کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے
ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، دو چیزیں بیان کر دی۔ انسان دنیا میں عورت کے فتنے میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ نے کہہ دیا تم متقی بن جاؤ، جنت میں اللہ تمہیں پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا۔ ٹینشن والی بیوی نہیں، پاکیزہ بیوی، لڑنے جھگڑنے والی بیوی نہیں، پیار کرنے والی بیوی عطا کرے گا۔ اور وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ انسان اگر آج اپنی بیوی کو دیکھے گا نا تو کل جب اسی بیوی کو دیکھے گا تو اس کا حسن پہلے سے 100 گنا اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ یار جنت میں اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کر انسان بور ہو جائے گا، بور نہیں ہوگا۔ آج اس کا جتنا حسن ہوگا کل ڈبل ہو جائے گا، پھر ڈبل ہو جائے گا، ہر دن اس کا حسن بڑھتا رہے گا۔ تو کہا پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ جس سے راضی ہو گیا اور کیا؟ جنت میں اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوگا، ہر کسی سے راضی رہے گا، تو یہ سب سے بڑی چیز۔ اور پھر کہا واللہ بصیر بالعباد، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو بھی اور بندوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 16 میں ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما۔ جو متقی ہے پرہیزگار ہے وہ کیا کہتے؟ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو ایمان لانے کے بعد مکمل نہیں ہو جاتا کام، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں لگاتار توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور کہنا چاہیے مولا ہم ایمان تو لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب کوئی کمی بیشی ہم سے ہو جائے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ متقی کا طریقہ ہے، یہ جنتی کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ انسان کا ایمان کب خطرے میں پڑ جائے، انسان اپنے کس عمل کی وجہ سے وہ دوزخ کا حقدار ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، دوزخ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، جنت کی تمنائیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا بھی حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام آیتوں میں ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے، اور دنیا کے اندر ہم کو گرفتار ہونے سے بچنا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے سے بچنا ہے، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اللہ نے ہم کو قرآن میں حکم دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے میں جو غلطی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔